بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی کلاس میں ہم اپنے طلباء کو بتائیں گے کہ عورتوں میں ایک شکایت پائی جاتی ہے جس سے وہ بہت پریشان ہوتی ہیں، وہ ہے رحم کے اندر پانی کی تھیلیاں بننا۔ بے شمار عورتیں آتی ہیں، انہوں نے رپورٹیں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ حکیم صاحب یہ دیکھیے کہ ڈاکٹروں نے الٹرا ساؤنڈ میں ہمیں بتایا ہے کہ ڈاکٹر لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ کے رحم میں پانی کی تھیلیاں بن، ہم بہت پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ادویات کھاؤ، مہینے 2 مہینے میں ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ آپریٹ کرنا پڑے گا، یعنی آپریشن کرنا پڑے گا، چیر پھاڑ کرنی پڑے گی۔ یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اگر رحم میں پانی کی تھیلیاں پیدا ہو جائے تو ان کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہر، اگر ٹھہر بھی جائے تو 5ویں 6ٹھے ہفتے، 7ویں حد 8ویں ہفتے، یعنی 12 ہفتوں سے پہلے پہلے حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کی کچھ علامات ہیں۔ جن خواتین کو پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں، ایک دم یک بارگی میں کوئی چیز نہ پیدا ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، یہ ایک تسلسل ہوتا ہے اور ایک تحریک کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جن عورتوں کو رحم میں رسولیاں ہیں، یعنی پانی کی تھیلیاں، رسولی ایک علیحدہ سی چیز ہے، اس پر میں پھر کبھی بات کروں گا۔ صرف ابھی میرا جو فوکس ہے وہ پانی کی تھیلیاں ہے۔ پہلے تو اس عورت کو کم مقدار میں پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، بار بار حاجت ہوتی ہے۔ میں اپنی ویڈیوز میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ پیشاب کا زیادہ آنا اور بار بار آنا، اس میں فرق۔ زیادہ آنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی مقدار اور کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی چھٹانک آدھا پاؤ جتنا جسہ ہوتا ہے اس کے مطابق مثانہ بھر جاتا ہے اور وہ خارج ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مثانہ تو نہیں بھرتا، حاجت بار بار ہوتی ہے، تھوڑا سا پیشاب آیا، بعض دفعہ تو چند قطرے آئے، لیکن حاجت بار بار ہوتی ہے۔ مریض ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے زیادہ پیشاب آتا ہے، اب وہ اپنی کیفیت بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بار بار واش روم جانے سے زیادہ پیشاب کہتے ہیں۔ تو یہ فرق طلباء کو، حکماء کو اور عام لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ پیشاب کے زیادہ آنے اور بار بار آنے میں یہ بنیادی فرق ہے۔ بار بار آنے میں مثانے میں التہاب ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ جو حاجت مثانے کے فل بھرنے میں، یہ مثانہ بالفرض ایسے گیند کی طرح ایسے ہوتا، تو یہ جو بھر کے یہاں تک پہنچ کر حاجت ہونی تھی، اب وہ تھوڑا سا بھرتا ہے، حاجت ہو جاتی ہے، یہاں تک آتا ہے، حاجت ہو جاتی ہے، یہاں تک آتا ہے، حاجت ہو جاتی ہے، یہاں تک تو بہت بمشکل پہنچتا ہے۔ اگر پہنچ جائے تو پھر تو مریض کے لیے بہت باری تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ تو ایسی عورت کو بار بار پیشاب آتا ہے، پیلے رنگ کا جل کر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہوارے میں تنگی ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، نلوں میں درد ہوتا ہے، ٹیوبوں میں یا رحم میں درد ہوتا ہے، کمر میں بھی درد ہوتا ہے، اور بعض عورتوں کو تو ایک دن پہلے بخار بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ 1 2 3 دن جتنا ان کا پیریڈ ہوتا ہے، بیچاری وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتی ہیں، بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ ایام ختم ہوتے ہیں، اس کی طبیعت خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی عورتوں کو یہ جو حرام مغز جہاں یہ من کا ہوتا ہے، یہاں سے ایسے نا لگتا ہے جیسے کسی نے جکڑا ہوا ہے،
یہ پچھلا حصہ کھینچا ہوا ہوتا ہے، نہ نیند ڈھنگ کی آتی ہے، بس بے چینی سی رہتی ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، اور عمومی طور پر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ تو ایسی عورتوں کو آگے چل کر رحم میں تھیلیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جنہیں ہو جائے۔ اب میں اس کا حل بتاتا ہوں کہ یہ غدی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے۔ پانی کی تھیلیاں بنتی ہیں اور غدی عضلاتی تحریک، کہیں بھی ریڑھ کی ہڈی میں پانی پڑے، گوڑے گھٹنوں میں پڑے، جوڑوں میں پڑے، سر میں پڑے، کہیں بھی جو پانی پڑتا ہے وہ سفرا ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ سفرا غدی تحریک میں بنتا ہے، غدی عضلاتی تحریک میں سفرا بنتا بھی ہے اور جسم میں سٹور بھی ہوتا ہے۔ غدی اعصابی میں سفرا بنتا ہے اور فاصل جو ہے وہ جسم سے خارج ہوتا ہے۔ یہ جو تحریک ہوتی ہے یہ سفرا کو جمع ہونے کی۔ اب آپ سفرا کے اخراج کا بندوبست کر دیں، وہ غذا خوراک کے ذریعے سے کرے، ادویات کے ذریعے سے کرے، کسی تدویر کے ذریعے سے کرے۔ جب فاصل سفرا آپ کے جسم سے خارج ہو جائے گا تو آپ کو ان موذیات سے، ان تکالیف سے، ان پانی کی تھیلیوں سے نجات ملے۔ جو یرکان کا علاج ہے، مثلا ہم عمومی طور پر کالی مرچیں، سنڈ اور جو کھار، کالی مرچیں یہ پیس کر دیتے ہیں، مثلا کالی مرچ، سنڈ، جو کھار، اس سے پیس کر دے۔ اگر اس میں ریون چینی کا اضافہ کر لیا جائے تو فوائد بہت زیادہ ہو جاتے۔ تو آپ یہ چیزیں اس کے کھانے میں، برائلر مرغی، چٹپٹی چیزیں، جو سفراوی چیزیں ہیں، گرم چیزیں ہیں، یہ بند کر دیں۔ اسے کھانے کے لیے صبح کے وقت آپ گاجر کا مربع دے، شام کو 1 چمچ گلقند دے، اگر میسر ہو تو اوپر سے دودھ پلا دے۔ اور اسے یہ جو میں نے مرکب بتایا ہے، کالی مرچ، سنڈ، ریون چینی اور کالی مرچ، یہ پیس کر اس کا سفو بنا لیں۔ جسے کے حساب سے، یعنی جسمانی حجم کے اعتبار سے آپ انہیں دیں۔ آپ 1 چمچ کا چوتھائی بھی دے سکتے ہیں، آدھا بھی دے سکتے ہیں، زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ پیشاب آور ہے، اس سے گردوں کی پتھری بھی خارج ہو جاتی ہے، اس سے یرکان بھی ختم ہو جاتا ہے، اس سے سینے کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے، اس سے جو پانی بھرا ہوا ہے وہ بھی خارج ہو جاتا ہے۔ وہ دماغ میں ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی میں ہے، گوڑے گٹوں میں ہے، وہ رحم میں جمع ہے، اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں، یعنی جو غدی اعصابی یا اعصابی عضلاتی، اعصابی غدی ادویات ہیں، وہ ان رسولیوں کا علاج۔ آپ بات سمجھے، ہر چیز کا حل آپریشن نہیں ہے، نہ ہی لمبے چوڑے کورسز ہیں۔ آپ صرف آپ نے ایک تحریک بدلنی ہے کہ جو چیز جسم میں جمع ہو رہی ہے وہ خارج کر دے۔ دیکھیں 2 قسم کی تحریکیں ہیں، ایک مشینی ہے، ایک کیمیاوی ہے۔ کیمیاوی میں مواد بنتا ہے اور جسم میں سٹور ہوتا رہتا ہے۔ اگر وہ اعتدال کے ساتھ رہے تو صحت رہتی ہے، اور وہ غیر معتدل ہو جائے تو تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ ایسے ہی 3 تحریکیں موادوں کو، یعنی ایک سفرا کو، ایک سودا کو، ایک بلغم کو، ایک بناتی بھی ہے اور فاصل کو خارج بھی کرتی ہے۔ مثلا جیسے اب ہم کھانا کھاتے ہیں اور جسم میں جذب ہوتا ہے، اسے ہم غدود جاذبہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ غدی عضلاتی ہوتا ہے، یہی چیز اس میں تحریک ہوتی ہے، یعنی جسم کسی بھی چیز کو زیادہ جذب کرنا شروع کر دے۔ یہی چیز موٹاپے کا سبب بھی ہوتی ہے۔ عورتوں میں موٹاپا عمومی طور پر غدی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے۔ تو آپ اعصابی عضلاتی یا غدی اعصابی، یہ 3 تحریکیں آپ پیدا کر سے، اعصابی عضلاتی، اعصابی غدی، اور اگر تیزی سے خارج کرنا ہے تو غدی اعصابی، وہ تحریک پیدا کر دے، جسم سے جہاں کہیں بھی فاصل پانی سفرا جمع ہوگا وہ باہر آ جائے گا۔
ایک سیدھی سی بات ہے، کوئی الجبرے کا سوال نہیں ہے۔ فرق صرف سمجھنے کا ہے اور غذا ادویات کا ہے۔ خوراک میں آپ کدو دیں، ٹینڈے دیں، بھنڈیاں دیں، اروی دیں، اور جو یہ کھیرے، ککڑیاں، سلاد وغیرہ، یہ چیزیں زیادہ مقدار میں دیں۔ اگر چاٹی کی لسی، جسے چھاچھ کہتے ہیں، وہ مل جائے تو صبح کے ٹائم اس میں پانی ڈالیں یا جو بھی کچھ ڈالیں، شکر ڈال کر اس سے اچھی طرح ہلائیں اور پیٹ بھر کر پی لیں۔ اگر میسر ہے تو صبح کے وقت دہی کا رٹا بنائیں، دیسی شکر ڈالیں۔ یہ چینی جو ہے نا، چینی ہم کہتے ہیں شوگر ہو گیا، شوگر ہو گیا، یہ بیماری ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے معاشرے کا ایک چلن بن چکا ہے، ساری چیزیں روک دی گئی ہیں، وہ شکر گڑ ختم کر دیا گیا ہے، بہت کم ہے، تو شکر گڑ کا استعمال کریں، وہ جی بھر کے پیے، اس سے ایک تو آپ کا پیشاب کھل کے آنے لگے گا، وہ جلن بند ہو جائے گی، اور وہ اپنے ساتھ اس فاضل سفرہ کو بھی بہا کر لے جائے گی۔ تو آج کا ہمارا موضوع تھا خواتین میں پانی کی رسولیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کا علاج اور ان کے اسباب۔ مجھے امید ہے کہ حکام کرام اس چھوٹی سی ٹرک کو سمجھ کر ان پریشان حال خواتین کو، بہن بیٹیوں کو فائدہ پہنچا سکیں گے جو اس بارے میں پریشان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔